ان سے اقتدار چھینا ہے، کسی نے ہمیں اقتدار تحفے میں یا پلیٹ پہ دیا نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہیں، وہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، کشمیری عوام کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اور اپنا ووٹ پہ ڈاکہ کسی کو ڈالنے نہیں دیں گے۔ یہ جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور آئی جے آئی کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا۔ جب ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا۔ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو آر او الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے؟ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرپور ڈویژن میں وہ دھاندلی کر کے جھوٹے ریزلٹس عام کرے اور مظفر آباد ڈویژن میں ہونے والے الیکشن میں آپ پہ، یہاں کے شہریوں پہ، یہاں کے ووٹر پہ ایک سیاسی دباؤ آ جائے گا اور وہ پھر زور زبردستی جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملتا، جو عوام کے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو عوام کا ساتھ نہیں ملتا، ان کا ناکام نالائق ترین وفاقی حکومت میں پرفارمنس کی وجہ سے جو عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو وہ آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، وہ آپ پہ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مظفر آباد ڈویژن میں رہنے والے آپ کا دھاندلی کے سازش کو ناکام کروا دیں گے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ انہوں نے جاوید بھٹانوی کے سیٹ پہ میرے کارکن کو شہید کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے؟ کوئی اس بات پہ انکار کر سکتا ہے؟ آپ سب جانتے ہو چودھری یاسین صاحب کو، نہیں آج سے نہیں، کب سے جانتے ہو چودھری یاسین صاحب کو؟ آپ کب سے جانتے ہو؟ کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہے؟ پچھلے الیکشن میں پہلی دفعہ میں نے چودھری یاسین صاحب سے کہا کہ ایک نہیں، اپنے 2 سیٹوں سے لڑنا ہے، ابائی سیٹ سے بھی لڑو اور جائے شہر والے سیٹ سے بھی لڑ کے آئے۔ اس نے کہا مجھے کہ پارٹی کا حکم میں مانتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ حقیقت یہ ہے کہ اے جے کے کا حکومت نون لیگ کا ہے، وفاق میں حکومت عمران خان کا ہے، یہ میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن پارٹی کا حکم ہے، میں پارٹی کا حکم قبول کرتا ہوں۔ اور اگر اس الیکشن میں
जनरल फैज के दौर में, सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं। इसके बावजूद कि इन पे गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, दो सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था, और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है, मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है। फिर जो अबाई सीट है, वो अबाई सीट में आप 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करें, 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। उसका मैं वीडियो प्रूफ सबूत, मैंने वीडियो सबूत दिया है अपना सोशल मीडिया पे, आज भी देख सकते। और आप अपना शिकस्त को, चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है, और जहां बाकी हल्का में 40 to 50% तो मुश्किल से टर्न आउट हो रहा है, वो 30 पोलिंग स्टेशंस पे 90% टर्न आउट है। तो क्या ये मैं मानूं कि बाकी पूरा कश्मीर में आपको वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं, बाहर इतना जोर से आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहां जहां मेरे पास वीडियो सबूत है, जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस दांगली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें, और मीरपुर और डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वैसे ही आपने चौधरी इखलाक के साथ क्या किया हमारे सामने है, वैसे ही आपने भिंबर में कश्मीर का परवेज अशरफ साहब के साथ जो किया है मुझे मालूम है। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। जहां हम शिकस्त सियासी मैदान में, हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो, फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जहां ये वोट, ये इलेक्शन अहमियत रखते हैं, लेकिन वोट से ज्यादा अहम जान है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले से तमाम स्टेक होल्डर से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानने के लिए तैयार है, अगर सच
اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر ہم یہ کمیشن قائم کرنے کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پھر یہ کمیشن قائم کر سکتی ہے، اور ہم احتجاج والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کمیشن اپنا رپورٹ مکمل نہیں کرتی تو اپنا احتجاج بند کرے۔ اور اگر یہ قبول ہے، وفاقی حکومت مانتی ہے، تو پھر ریاست بھی یہ موقف لے سکتا ہے کہ ان کے جو مزید کارروائی ہوگا وہ کمیشن کے رپورٹ کے بعد وہ مزید کارروائی ہو سکتا ہے۔ میں یہ مطالبہ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، میں یہ مطالبہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، میں ہر وہ کشمیری کے طرف سے یہ مطالبہ رکھ رہا ہوں جو نہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں نہ احتجاج کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، روزگار کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہر وہ کشمیری کا بات کر رہا ہوں جو نہ احتجاج کر رہا ہے نہ حکومت کا حصہ ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کشمیر میں امن قائم کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر کا وہ چہرہ جائے جس پر ہم فخر کر سکے۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن مانو، اگر نہیں مانتے تو بتائے کیوں نہیں مانتے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر لوگ سچ سے گھبراتے ہیں تو پھر وہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر آپ اپنا بیانیہ کے پاس ساتھ کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو آپ حق کے طرف کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو، تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ ہم یہ سچ اور مفاہمت کمیشن بنائیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ نے 2 اگست پہ تیر پہ مور لگانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے، اور یہ پیغام بھیجنا ہے کہ آپ نے پونچھ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، راولا کوٹ کے یہ پیغام پہنچانا ہے، اسلام آباد کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مظفر آباد کا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے، اور کشمیر میں امن، کشمیر کے عوام کے لیے اپنے زندگی میں جو مشکلات تو مسائل پیدا کیے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، جو کھانے پینے کے سامان پہنچنے میں تکلیف ہو رہا ہے، یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ مشکلات میں کشمیر کے عوام کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں میرا منشور ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو حق حکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں، میں کشمیر کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں، میں کشمیر کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حقوق بندوق کے زور پہ نہیں، میں یہ حقوق کسی سڑک کو، کسی شہر کو، کسی علاقہ کو بند کر کے نہیں، میں یہ حقوق الیکشن جیت کے انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی یہ حقوق آپ کو دلواؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر کے عوام سے کہیں کہ 1947 سے لے کے 2027 ہونے جا رہا ہے اور آپ وہی پرانی تنخواہ پہ چلے۔ ہمیں وہ اصلاحات لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز، کشمیری آواز اسلام آباد تک پہنچائے۔ ہمیں وہ اصلاحات حق حاکمیت کے نام پہ لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز NFC کے فورم پہ، کشمیر کے آواز CCI کے فورم پہ، کشمیر کی آواز وہ تمام فیصلے کرنے والے فورمز پہ بٹھائے تاکہ ان کو سڑک پہ خوار ہونے کے بجائے، احتجاج کرنے کے بجائے وہ خود اپنا آواز اٹھا لے، وہ خود اپنے قسمت کے فیصلہ کرے۔ میں آپ کو حق ملکیت کا وعدہ کرتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دریا ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یہ جو میرے سامنے پہاڑ ہے، یہ جو جس سرزمین پہ آپ کھڑے ہیں، اس کا مالک آپ ہو، کشمیر کے عوام ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سرزمین سے، اس دریا سے
کوئی کمانا ہے تو سب سے پہلے کشمیر کے عوام کمائیں گے، پھر ہم کسی اور کا سوچیں گے۔ حق ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے پہاڑ کا چوٹی سے لے کے کشمیر کے دریا تک حق ملکیت کا حق کشمیر کے عوام کے پاس، کشمیر کے پاس، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں، جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی بحران ہے، اور اس معاشی بحران میں یہ خونی لیگ، یہ نون لیگ جو حقوق کھاتے ہیں، یہ لوگوں کو روزگار نہیں، لوگوں کو بے روزگار کرواتے ہیں۔ نون لیگ کا معاشی فلسفہ یہ ہے کہ امیر کو امیر تر اور غریب تو غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا معیشت یہ ہے کہ پسماندہ طبقہ کو، پسماندہ علاقہ کو ترجیح دے، غریب کو امیر بنا دے، کسان کو امیر بنا دے، مزدور کو امیر بنا دے، اور دیکھے کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے، یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کشمیر کو کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں، کشمیر کو، اور کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے۔ کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ مظفر آباد کرے گا، کشمیر کا فیصلہ میرپور کرے گا، اور کشمیر کا فیصلہ پونچھ اور راولا کوٹ کرے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج تو جلسہ ہی نہیں ہونا تھا، اصل جلسہ تو کل ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں اپنے جلسے کے سٹیج پہ شاید کوئی لالا موسیٰ سے ہوگا، تو کوئی اسلام آباد سے ہوگا، تو کوئی لڑکانوں سے ہوگا، مگر ان کی طرح میرا پنڈال میں کوئی مری سے نہیں ہوگا، میرا پنڈال میں کوئی پنڈی اسلام آباد سے نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر کا فیصلہ کشمیر نہیں کرنا ہے تو کشمیر کا جلسہ میں بھی صرف اور صرف میرے مظفر آباد ڈویژن کے لوگ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل ملتے ہیں، اور 2 تاریخ کو آپ نے سب کو قائل کرنا ہے۔ آپ نے جو پی ٹی آئی والے دوست کہہ رہے ہیں بوائیکاٹ شوائیکاٹ، ان کو 1-2 تھپڑ مار کے سمجھا دے کہ بوائیکاٹ نہیں ہوتا، ووٹ ڈالو، کشمیر کے حق کے لیے ووٹ ڈالو، اپنے لیے ووٹ ڈالو، مگر ووٹ ڈالو۔ جو کوئی اور وجہ سے بوائیکاٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیا کسی کو تاریخ میں کسی کو بوائیکاٹ سے آزادی ملی؟ کیا کسی کو حق میں حق ملکیت یا حق روزگار بوائیکاٹ سے ملا ہے؟ نہیں۔